بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، آج جمعرات کا مقدس دن ہے اور اس سیمینار کے اندر ایک خاص بات بتانے والا ہوں۔ بات کو بڑا غور سے سننا ہے۔ آج نماز مغرب کے بعد اور کل جمعہ شریف ہے، جمعے کی مغرب سے پہلے یہ وقت ہے قبولیت کا۔ آج مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گا اور کل جمعے کے دن مغرب کی نماز سے پہلے وہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اس ٹائم کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ اس ٹائم کو اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے اس زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جب وہ آسمانوں سے فرشتے میرا رب بھیجتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم رب دیتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے ورق موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس زمین پر پھیل جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں پر، گلیوں میں، گھروں کے صحنوں میں، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے دروازوں کے سامنے۔ لیکن یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، انسان کو نظر نہیں آتی۔ اگر انسان کو نظر آ جائے تو یہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر یہ اللہ کی یاد میں لگ جائے، لیکن یہ چیز پس پردہ ہے۔ جنات ہیں وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتے۔ قرآن مجید کے اندر کھلے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آج یہ کوئی انسان ہمارے سامنے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں وہ جن وہاں سے جا رہا ہے، جی فلاں گھر میں ہے، فلاں، عام آدمی کو تو اس کا علم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے ملائکہ بھی ہیں، اللہ کی نوری مخلوق، فرشتے بھی ہیں۔ ایک انسان ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے آس پاس اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کو نظر نہیں آتے۔ قرآن کے اندر میرا رب فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس پوری کائنات کا سردار پیغمبر میں نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا، پوری کائنات کا سہرا بنایا۔ یہ پوری کائنات اگر سجائی تو فقط اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے سجائی، تو اس کے اوپر میں خود بھی درود پڑھتا ہوں اور میرے تمام فرشتے جتنے ملائکہ ہیں وہ بھی میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، نہ تو اللہ نظر آتا ہے، نہ فرشتے نظر آتے ہیں، نہ جن نظر آتے ہیں، صرف انسان کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی یہ مخلوق ہے، آپ کے ہر وقت دائیں اور بائیں کندھے پر بھی آپ کے جو اعمال ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، نیکی والا بھی ہے، بدی والا بھی لکھ رہا ہے، بدیاں آپ کی، لیکن آپ کو نظر تو نہیں آ رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ کمرہ امتحان ہے۔ جس مقام پر آپ آ چکے ہیں، جس گھر کے اندر اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا ہے، یہ آپ کے لیے کمرہ امتحان ہے۔ آپ نے جو کچھ لکھنا ہے اب وہ خود آپ نے لکھنا ہے۔
اور آپ کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ صحیح راستہ اللہ کا قرآن ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، سنتے جو ہیں میرے نبی کی جو زندگی ہے 63 سالہ، اور جو کچھ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ صحیح راستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی آپ کام کریں گے تو وہ شیطان کا راستہ ہوگا۔ یہ دو راستے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک موبائل لے لیں، اگر آپ اچھی سوچ کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھ کر اس کے اندر نیگیٹو بھی ہے، شیطانیت بھی ہے، گندگی بھی ہے، اور اتنی گندگی ہے کہ انسان کا ضمیر جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، تو یہ تو آپ کے لیے ہے سب کچھ، آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ اب فیصلہ خود آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کس سائڈ پر جانا ہے، اچھے راستے پر جانا ہے، اللہ کے راستے پر جانا ہے کہ شیطان کے راستے پر جانا ہے۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ خود آپ رسپانسبلٹی والے ہیں۔ آپ خود گناہ کریں گے تو آپ کو خود بھگتنا ہوگا۔ آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کا دوست ادھر نہیں ہوگا آپ کے ساتھ لیٹا ہوا، آپ کا بھائی نہیں ہوگا، آپ کا باپ نہیں ہوگا، آپ کی بہن اور کوئی رشتہ نہیں ہوگا، آپ کے بیٹے نہیں ہوں گے، جن کے لیے یہ تمام گناہ کر رہے ہیں۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، کوئی اتنے گندے گندے کام کر رہے ہیں کہ میری بڑی عالی شان کوٹھی بن جائے، میرا بڑا گھر بن جائے، میرے پاس بڑی گاڑی ہو، لوگ مجھے کہیں کہ چوہدری صاحب کیا بات ہے۔ او میرے بھائی اور دوستو، اپنا محاسبہ کرو خدا را، یہ کمرہ امتحان ہے، آپ نے اس کو چھوڑ کر جانا ہے، اور جہاں جاؤ گے وہاں پر نہ کوئی دروازہ ہے، نہ باری ہے، اندھیری ایک کوٹھڑی ہے، تو آپ کو ادھر کیڑے بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، اندھیرا بھی ہوگا، بجلی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت آپ کے سامنے فرشتے آئیں گے آپ کا حساب لینے۔ تو ناظرین، یہ لمبی گفتگو ہے، انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ تو آج جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد اور کل جمعے کے دن مغرب سے پہلے یہ عمل آپ نے نہیں چھوڑنا، اور رات کے مغرب کے بعد اور کل مغرب جمعے کے دن سے پہلے کسی وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ صرف سورج نکلتے ہوئے، زوال کے ٹائم اور سورج غروب، 3 وقت آپ نے یہ نہیں کرنا عمل۔ اور کسی مقام پر باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور تھوڑی سی چینی، میدا اور سوجی، یہ 3 چیزیں لینی ہے۔ 100 روپے کی لے لینا، کسی دکان سے 50 کی لے لینا، پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھ دینا، اس کے اوپر 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ اللہ نے تحفہ دیا میرے نبی کو، اور میرے نبی نے اس امت کو تحفہ دیا۔ آپ نے اس کو پڑھ کر یا رزاق، یہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا رزق دے گا، اتنا رزق دے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے وسائل پیدا کر دیں گے، جس چیز کی طلب ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، لیکن اتنا مانگو جتنی آپ کو ضرورت ہے، بس اس سے زیادہ نہ مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے تو اس کا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کا وظیفہ، اور اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ ناظرین، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وظیفے کو ضرور کرنا، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے خوشخبریاں ملیں گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ جب وہ چینی، سوجی اور وہ میدا، وہ آپ نے کسی مقام پر جہاں کیڑے ہوتے ہیں کالے، وہاں کی جو بلیں ہوتی ہیں، وہاں پر درختوں کے نیچے بھی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کر کے اس کے بعد رکھ کے کسی کو بتانا نہیں، یہ آپ کا کام ہے۔
بس اللہ کی جانب سے دیکھنا کتنی رحمتیں، برکتیں، رزق ہی رزق آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔